ایمان ہے یا نہیں کہ میرا خدا سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے کہ میرا خدا سچا، میرا دین سچا، میرا قرآن سچا، میرا نبی سچا، تو پھر میرے عزیزوں سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر جیو۔ سبحان اللہ۔ اور تمہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر کبھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ کوئی ٹوپی پر، کوئی داڑھی پر تانے مارتا ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کیڑے کو منہ نہیں دکھانا ہے، آمینہ کے لال کو منہ دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تانا دیتا ہے تو دے کر مر جائے گا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے لباس سے جلتے ہو تو اور جلو، مرو، اس لیے کہ جس کی قسمت میں یہاں بھی جلنا وہاں بھی جلنا۔ اور الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں یہاں بھی خوشیاں ہیں وہاں بھی خوشیاں۔ ہم یہاں پر حضور پاک کا ذکر کر رہے ہیں اور خوشحال ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے ہماری حیثیت کیا ہے۔ خوشحال ہیں آپ بھی، ہم ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی شکایتیں تو سب کرتے ہیں آپ، کہ بیماری ہے، گھر میں کھانا پانی نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، سب لاس میں ہے، جاب نہیں ہے، سب شکایتیں تمہاری ہے، ہمیں پتا ہے۔ میرے عزیزوں ہم تو بار بار یہ رونا روتے ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، ہم بڑی کمزور قوم ہیں، لیکن میڈیا کے دجالی کتے بار بار بھونک بھونک کر بتاتے ہیں تم کچھ ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ 24 گھنٹے ہم پر ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کل ملا کر ہم پر ہی ڈیبیٹ۔ ارے میاں یہاں تو الیکشن بھی کیمپیننگ کے لیے ہم ہیں، ہمارے مدعے کو لے کر کے ہی سب کو لڑانا ہے، سب کے درمیان۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، یہ باتیں یوں ہی نہیں، وہ بار بار تمہیں بھونک کر بتا رہے ہیں تم کچھ ہو، لیکن تم کہتے ہو نہیں میں کچھ نہیں ہوں، ہم کمزور ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کمزور نہیں تم کچھ ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب بکھرے ہوئے لوگ ہیں، پنچر پتر بھی کہتے ہیں، لیکن پھر ہم ان سے کہتے ہیں میاں پنچر پتر ہے تو 24 گھنٹے ڈیبیٹ ہم پر کیوں کرتے ہو؟ ڈر کس بات کا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا دوسری اور قومیں نہیں ہیں جس کو نشانہ بناؤ گے؟ ارے 70 قومیں موجود ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں اگر کوئی چبھتا ہے تو غلام مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ انہیں بھی تاریخ پتا ہے، یہ اگر نکل پڑے ہیں صحرا سے بغیر چپل کے پیوند لگے کپڑوں سے تو قیصر و کسریٰ کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں۔ دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والی قوم وہ عمر بن خطاب کے شاگرد تھے، صحابہ کرام تھے۔ دنیا کو تاریخ پتا ہے کہ یہ جس دن پڑھنے لگ گئے خالد بن ولید کو، جس دن یہ پڑھنے لگ گئے صلاح الدین ایوبی کو، جس دن ان کو کوئی کہنے لگ گیا کہ تمہارا کوئی شہاب الدین غوری بھی تھا، تمہارا کوئی اورنگزیب بھی تھا، تو پھر یہ مردہ اور مرجھائی ہوئی قوم دوبارہ اٹھنے لگ گئی تو اچھے اچھوں کی نیند حرام ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مسلمانوں کے محلے میں نشہ بانٹو، مسلمانوں کو نشہ کرواؤ، نشہ بیچنے والے یہی، نشہ کرنے والے یہی، اس لیے کہ یہ جب تک نشہ میں رہیں گے ہم سکون سے رہیں گے، اور جس دن یہ اٹھ گئے تو دوسروں کے سکون کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں میں تمہیں بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کی نظروں میں کھٹکتا رہوں گا، لیکن میرے پاس جتنا بھی وقت موجود ہے میں خاموش نہیں رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل کو بھی اگر میری پھانسی ہو جائے مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، دنیا سے جائیں گے، ہمارے ایک کے مر جانے کے بعد ان کتوں سے کہتا ہوں کہ اس کو یہ مت سمجھ لینا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مجھ جیسے 1000 کٹ بھی جائیں تب بھی ہم نعرہ یہی لگائیں گے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہنشاہ خطابت، شیر ہندوستان سلمان مفتی سلمان ہزاری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں بات آج ایمان کی ہے، میں نے آج تک کسی تقریر میں کسی کو اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں کی،
میں نے کبھی کسی کو بندوق بارود چاقو تلوار کی بات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ میرے عزیزو ہم تو چاہتے ہیں کہ تم عشق رسول کا جامہ پہن لو، حضور کی محبت کا لباس پہن لو۔ میرے عزیزو چاقو بلیڈ بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہارے چلتے پھرتے دیکھ کر کتنے کیڑے فنا ہو جائیں۔ ہاں صرف تمہاری چلت پھرت سے کئی کتے نالیوں میں مر جائیں۔ سب کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا بار بار آپ کتے کس کو کہتے ہیں، میں نے کہا کوئی سنی مجھ سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ یہ ساری تقریریں سن رہے ہیں، آپ نے پہلے ہی پوچھا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ زخم پر جا کر بات لگی ہو۔ خیر میرے عزیزو، آپ کو میں بارہا بیدار اس بات کے لیے کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اگر غلام ہیں تو پورے غلام بنو، پورے غلام۔ آج کے دن اگر ایک نوجوان بھی یہ عہد کر لیا کہ میں نے اپنی مرضی سے بہت زندگی گزاری ہے، اپنی لائف میں بہت انجوائے کیا ہے، لیکن آج کے دن سے یہ طے کروں گا کہ جیوں گا تو میرے نبی کی مرضی سے جیوں گا، جس نے بھی طے کر لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ وصول ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میں بتاؤ اے نوجوانوں، بچا کیا ہے ہماری زندگی میں اور کیا باقی ہے؟ کیا چاہیے تمہیں؟ پوری دنیا تم ناک رگڑ رگڑ کر حاصل کر بھی لیے تو ایک دن تو موت آنی ہے، ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، ساری دولت چھوڑ کر جاؤ گے، اس بات پر سب کا یقین ہے۔ تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنے مردے دفنائے، تم نے کتنے لوگوں کی قبروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا۔ آج جو یہ آنکھیں کھلی ہیں اچانک بند کر دی جائیں گی، یہ دھڑکنیں رک جائیں گی، تم ہاتھ پیر بھی نہیں اٹھا سکتے، اور یہ پورے لوگ اٹھا کر تمہیں اتنی چھوٹی قبر میں ڈال کر آتے ہیں جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس اور ہوا کے لیے کوئی روشن دان نہیں، کھڑکی نہیں، اتنے گھنے اندھیرے کے اندر تم تنہا ہوتے ہو۔ اس قبر کے متعلق سوچو، وہاں منکر نکیر جس کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہوگی، حضور کے بارے میں تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ اس لیے سنیو، آج ہی ہم تیاری کیوں نہ کر لیں کہ کل کو قبر میں ہم سے فرشتے پوچھیں ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہاں پکار کر نکیرین سے کہنا تم پوچھ رہے ہو ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان گرامی وقار، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صرف میں تمہارے ان اخلاق کی بات کر رہا ہوں، بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، آ جاؤ واپس اس نقطے پر جہاں میرے نبی نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام، تابعین اور اولیاء کاملین کا راستہ تھا کہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہماری تاریخ تھی، یہ ہماری تاریخ تھی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ تھی۔ وہ جس جگہ جاتے تھے پرچم اسلام لہراتے تھے، جہاں چل پڑے ہواؤں کا رخ موڑ دیا، آندھیوں کو توڑ دیا، سمندروں میں راستہ بنا لیا، ارے دریائے دجلہ میں گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ نبی پاک کے غلام تھے، دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ کیا تھا ان کا نعرہ؟ ان کا نعرہ یہ تھا، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، ارے حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دیکھو دیکھو کون آیا،
دیکھو دیکھو کون آیا. توجہ کی بات ہے، ہم اس قوم کے وارثین میں سے ہیں دنیا جن کی تاریخ جانتی ہے. آپ کو پتا ہے انگریز تاریخ دان ہے، انگریز ہے، اس کا کوئی تعلق میرے دین سے نہیں، لیکن تاریخ لکھنے میں اس نے یہ بات لکھی کہ میں نے ایسا جرنیل دیکھا ہی نہیں جیسا صلاح الدین تھا، اس لیے کہ اس کے جذبے جیسا میں نے ایک بھی جرنل دیکھا نہیں. ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین کے ساتھ، 12,000 کی فوج تھی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، اور جس وقت وہ میدان میں اترا مقابل میں صلیبیوں کی تعداد 4 لاکھ کی تھی، 4 لاکھ کی تھی. 4 لاکھ کی تعداد دیکھ کر نہ وہ گھبرایا نہ بھاگا، پلٹ کر اپنی فوج سے پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا، مقابل میں اترے یا نہیں اترے. صلاح الدین کے لشکری اور اس کے نوجوان سپاہی عام لوگ نہیں تھے، جذبہ جوان تھا. عرض کیا ہے صلاح الدین ہمارے سپہ سالار، رسول اللہ کے صحابہ تعداد دیکھ کر اترتے تھے تو ہم بھی تعداد دیکھ کے اتریں گے، اگر نبی کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تھے تو ہم بھی اس تعداد کا کوئی پرواہ نہیں کریں گے. صلاح الدین ان کی باتوں کو لے کر اتر تو پڑا. تاریخ لکھنے والا انگریز آدمی ہے، کہتا ہے مقابلہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، لیکن 4 لاکھ کو تتر بتر کر کے رکھ دینا تاریخ کی الگ بات ہوتی ہے. صلاح الدین کے اس کارنامے کے بعد وہ انگریز تاریخ دان کہتا ہے ہمارے علاقوں میں حال یہ ہو گیا تھا، ہمارے ہاں کی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت وہ ان کی اپنی باڈی کی طاقت نہیں تھی، وہ نہ ہی کسی جگہ سے ورزش کر کے حاصل کی ہوئی طاقت تھی. صلاح الدین کی طاقت عشق مصطفیٰ کی وجہ سے تھی، وہ محبت رسول کا پیکر تھا. ہم نے تاریخ میں ان جوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے تاریخ الٹ کر کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے زمین میں ایک الگ پرچم لہرا کر رکھ دیا ہے. آپ کو پتا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلا 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا ایک جوان عرب سے سب سے پہلے آنے والا محمد بن قاسم صرف 19 سال کی عمر میں آیا تھا. 19 سال کی عمر میں آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے نہیں آیا تھا، یہاں جگہ قبضہ کرنے نہیں آیا تھا. جیسے آج تاریخ توڑ مروڑ کر کے بتائی جا رہی ہے، جتنے بادشاہ آئے سب اکرمن کیے، سارے لوگ یہاں لوٹ پاٹ کرنے آئے تھے. یہ تاریخ توڑ مروڑ کر بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزوں اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے، لیکن محمد بن قاسم کیوں آیا تھا؟ الہ آباد کے ایک پنڈت ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، میں اپنی بات نہیں پنڈت جی کی بات کہہ رہا ہوں. اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ چند عورتیں، مسلمان عورتیں جو سری لنکا کی سرزمین سے حج کے لیے جا رہی تھی، اس وقت راجہ دابر سنگھ اس کے کچھ گنڈوں نے ان عورتوں کو پکڑ لیا، ان کی عزت لوٹی، ان کا مال لوٹا، ان کو قیدی بنایا. ان عورتوں نے اس وقت پکار کر کہا تھا کہ کوئی ہے جو ہماری عزت بچائے گا. کوئی تجارت کرنے والا باہر سے آیا ہوا تاجر بات سن کر کے عرب گیا. عرب میں جا کر گورنر جو تھا اس کے سامنے واقعہ بیان کر رہا تھا. 19 سال کا جوان محمد بن قاسم وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے اتنا واقعہ سنا کہ ہند کی سرزمین پر کچھ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے. وہیں کھڑے ہو کر اس نے کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. وہاں سے پکارا اپنے چچا جو گورنر تھا اس وقت، اس سے 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے یہاں آنے والا محمد بن قاسم کس لیے آیا تھا؟ مال لوٹنے کے لیے نہیں، عورتوں کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا. ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور اس کے بعد سامنے مقابل میں فوراً جنگ کے لیے نہیں آیا. کہا کہ جن عورتوں کو قیدی بنایا وہ چھوڑ دو، جو حج کے لیے جا رہی تھی انہیں آزاد کر دو، اور دوسری بات جنہوں نے گنڈا گردی کی ہے انہیں پکڑو اور جیل میں ڈالو. راجہ کو گھمنڈ تھا،
اس نے انکار کیا تو محمد بن قاسم نے کہا چلو آؤ محمد عربی کے شیروں سے مقابلہ ہو جائے۔ 3 دن کا مقابلہ ہوا تھا، نہ راجا بچا نہ باجا بچا، سارے ہزارے ادھر سے ادھر ہو گئے اور محمد بن قاسم کا پرچم لہرایا۔ میرے عزیزو، عورتوں کی عزت کا محافظ 19 سال کا جوان تھا جس نے آتے ہی عورتوں کی عزت بھی بچائی اور میرے دین کا پرچم بھی لہرایا۔ میں آج پوچھتا ہوں ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کئی جوان 25 سال 30 سال کراس کر چکے۔ آج بہت ساری عورتوں کی عزتیں جب لوٹی جاتی ہیں، تم تو موبائل میں دیکھ دیکھ کر کے شیئر کر دیتے ہو، ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلا دیتے ہو اور اس کے بعد سمجھتے ہو ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے سب کو شیئر کرو، سب کو شیئر کرو، کائے کے لیے شیئر کرو؟ میرے عزیزو، یہ کون سی جنگ لڑ رہے ہو؟ واٹس ایپ موبائل کی جنگ لڑ رہے ہو؟ تمہارے اندر اگر غیرت باقی ہے تو میرے عزیزو کسی کی عزت لٹتے ہوئے دیکھ کر تم تماشا نہیں کر سکتے۔ ایمان بیدار کرو، ایمان بیدار کرو۔ یہ آج حالات کیوں آئے؟ امام غزالی کی ایک بات میں سناتا ہوں۔ بہت سالوں پہلے اس امام نے کہا تھا، 1000 سال پہلے تقریباً اس امام نے کہا تھا، جب اس امت کے سامنے ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہو اور امت خاموش بیٹھی رہے تو چند دن انتظار کرے، ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے، ان کے بچوں کو مارا جائے گا اور یہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں آج محسوس کر رہا ہوں حضور کی گستاخی پر اور توہین پر خاموش رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ لوگ آج چیخ رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو گئی، مسجدیں ٹوٹ رہی ہیں، خانقاہیں ٹوٹ رہی ہیں، نہ جانے کتنے مزارات بلڈوزر سے ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جان ایمان رسول اللہ کی عزت باقی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ آپ سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سیریس ہو جاؤ، حساس ہو جاؤ، ہنسی مذاق گل چھڑے، یہ لطیفے لوگوں کے درمیان عیاشیاں ختم کر ڈالو۔ آج ہر ایک کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور لوگ ابھی خوشیاں اور تماشا دیکھنے میں مصروف ہیں۔ آج پوری دنیا میں جو تماشا ہے آپ نہیں اندازہ کر سکتے۔ فلسطین کے بچوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔ ہم نے عراق میں دیکھا ہے چند سال پہلے جہاں میدان میں کھیلا کرتے تھے لوگ، آج وہ میدان قبروں سے بھر چکا ہے، قبروں سے بھر چکا ہے۔ اتنی موتیں ہوتی ہیں کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ہوتے۔ یہ تمام حالات کیوں پیدا ہوئے؟ ملک شام کے حالات اتنے سخت ترین ہو گئے ہیں کہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے گھر ہو چکے لوگ، جن کا گھر نہیں، سب ٹوٹ چکا۔ یہ حالات دیکھ کر میں آپ سے کہتا ہوں بیدار ہو جاؤ اور عمل کی طرف آ جاؤ۔ کیا اب بھی تمہیں اذانیں نہیں اٹھاتی؟ نمازوں کے لیے دوڑتے نہیں؟ اللہ کا قہر جب آتا ہے، پکڑ آتی ہے، تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں وارننگ بھی دے رہا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اور وہ ایسا نبی ہے، ایسا نبی ہے جس کے دربار سے وابستہ ہونے میں کبھی آپ کو شرم نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور کبھی آپ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں سمجھیں گے، کبھی نہیں۔ میں اپنی پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں۔ حضور کی محبت میں، وہ وفا میں جو مزے ہیں وہ دنیا میں کہیں نہیں، کہیں نہیں ہے۔ جب بے چین دل ہوتا ہے تب بھی ہم، میرے عزیزو، گانے سن کر کے اپنی بے چینی دور نہیں کرتے، ہم پکنک پوائنٹ پہ جا کر اپنی بے چینی دور نہیں کرتے۔ جب زیادہ بے قراری ہو تو یہی کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور کو یاد کر لیتے ہیں، بے چینی دور ہوتی ہے، بے قراری دور ہوتی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضور کی وفا میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں۔
آپ کے درمیان میں یہاں آیا ہوں، فتح پور سیکری پہلی مرتبہ، لیکن تمہارا جوش و جذبہ میرے عزیزوں رات کے 12 بجے کے بعد مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم کے استقبال کے لیے اگر اتنا مجمع کھڑا ہے، جو کھڑا ہے، جس کو جگہ نہیں وہ بھی، جس کو جگہ ہے وہ بھی، کیوں کوئی بڑے پارٹی کا نیتا آیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ کا عہدیدار آیا ہے؟ نہیں، سب کو یہاں پتا ہے کوئی نیتا نہیں آیا، حضور کا ایک غلام آیا۔ ہماری آج جو عزت ہے وہ صرف اسی لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے بھی کہتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ نعرے تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں، تمہاری یقین کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں، آج بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے، وہ مکین گنبد خضرا ہے، جو بے کسوں کا کس، جو بے سہاروں کا سہارا۔ اس رسول پاک کی عادت ہی یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ آپ کو میں یہ بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم یہ مانگنا چھوڑ دو، لوگوں کے ہاں ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، ان کی نوکری چاکری کرنا چھوڑ دو۔ میرے مرشد تاج الشریعہ فرمایا کرتے، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ دنیا میں کہیں عزت نہیں پاؤ گے جو میرے نبی کی غلامی میں پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے حضور سے وابستہ ہونے والوں کو دیکھا ہے۔ وہ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، اگرچہ رنگ کالا تھا، لیکن جب میرے آقا کی غلامی میں آئے تو میرے آقا نے انہیں کعبے کی چھت پر چڑھا دیا، اور کعبے کی چھت پر سے اذان دے کر بلال نے یہ لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں مجھے دیکھو، رنگ سے عزت نہیں، مصطفیٰ کے قدموں سے عزت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، توجہ چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کا حال یہ تھا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے۔ اس وقت مصر بھی، شام بھی، یمن بھی، عراق بھی، فلسطین بھی، عرب، یہ 6 کنٹری پورے ملا کر تنہا حضرت عمر کی نگرانی میں تھے۔ اور ایسی نگرانی نہیں کہ یہاں بیٹھ کر کے بڑی بڑی میٹنگیں کر رہے ہوں اور غریب خستہ حال سو رہے ہوں۔ اس خلیفہ اسلام کا حال یہ تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر خلافت کر رہا تھا، اور بڑی دور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ آج تھوڑا دودھ میں پانی ملا لے۔ بیٹی کہتی نہیں، خلیفہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، عمر ابن خطاب کی خلافت ہے۔ گھروں میں تک عمر ابن خطاب کی نگرانی تھی۔ یہ کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے لوگوں کا خون چوس کر کے حکومت کی کرسی نہیں بٹھائی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ عمر سادہ زندگی گزارنے والے، ان کی سیکورٹی بھی ایسی نہیں تھی کہ رولز رائز لگی ہوئی ہوں، کالی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمر ابن خطاب کی بات کر رہا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ لوگوں کی خواہش ہے عمر ابن خطاب آپ تشریف لائیں، بیت المقدس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دی جائے گی، آپ تشریف لائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے چل پڑے، اپنا ایک غلام لے کر کے
لیکن غلام اور خود ہونے کے بعد ایک ہی گھوڑا تھا. طے یہ کر لیا غلام کے ساتھ کہ 1 میل میں بیٹھوں گا تو چلے گا اور دوسرے میل تو بیٹھے گا میں چلوں گا. یہ شان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں. اور اس طرح سے سفر کٹتا رہا. 1 میل خود بیٹھتے, 1 میل غلام بیٹھتا تھا, کیونکہ ان کے عدل کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. پھر جب اتفاق ایسا ہے بیت المقدس قریب آیا, لوگ سب دیکھنے کے لیے باہر آئے, لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور آپ کی چلنے کی تھی. باری باری ہے, غلام بیٹھا ہوا آ رہا ہے اور خلیفہ وقت رسی پکڑا ہوا آ رہا ہے. لوگ دوڑے دوڑے آئے, فلسطین کے امیر المومنین امیر المومنین کہہ کر نعرہ لگا رہے تھے. تو جو موجود صحابہ تھے انہوں نے بتایا یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا امیر المومنین نہیں ہے, یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ امیر المومنین ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پوچھا تھا, اے مسلمانوں کیا تمہارا بادشاہ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس وقت صحابہ نے کہا پہلی بات تو ہمارے ہاں بادشاہ ہوتا ہی نہیں, بادشاہ نہیں ہوتا. اور ان کی یہ زندگی میں اس لیے بتا رہا ہوں. پھر عیسائیوں نے کہا اگر یہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر چلتا ہے تو اس کے ڈر سے قیصر و کسریٰ کیوں کانپ رہے ہیں؟ اس کے ڈر سے پورا ایران پورا روم کانپ رہا ہے. آخر کون سی طاقت ہے اس عمر کے اندر؟ یہ تو رسی پکڑ کر گھوڑے لے کر چل رہا ہے. تب جانتے ہو میرے عزیزوں, عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا, اے لوگوں سنو, میری حیثیت صرف اتنی تھی, میں خطاب کا بیٹا عمر, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی اور میرے باپ مجھے ہر دن مارتے تھے, بکریاں نہیں سنبھالنی آتی. لیکن آج غور سے دیکھو آنکھ کھول کر, وہی خطاب کا بیٹا عمر ہے, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہے. اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار, میں آپ کو کئی مثالوں سے بتا سکتا ہوں. عزت صحابہ نے رسول اللہ کے قدموں سے پائی ہے, عزت نبی پاک کے قدموں سے پائی ہے. آج جس جلسے میں جائیں اعلیٰ حضرت, ابھی اگر میں پوچھوں ارے بھیا لیڈ کسی نہیں ہے بھیا, اسٹیج پہ سے نیچے آیا, فالتو لوگ سب لیڈ خراب ہو رہی ہے, وہ کسی چیز ہے. ارے بھیا فالتو لوگ نیچے آ جائیں, اتنے لوگ بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, پوری لیڈ کھینچی جا رہی ہے مائکوں کی. منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام, مشائخ, سادات, حاضرین اہل سنت و جماعت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان, والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار,